رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرے اور خطا کر کے توبہ کر لے۔ اگر ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے، اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا ہے، اگر ہمیں ابھی بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم سود سے نہیں رک پا رہا ہے، اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے زنا کر لیا، ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے فحش دیکھ لی، ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے راتوں کو جاگے ہی نہیں، ایسی راتیں برباد کر دی ہم نے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم تو تکبر میں زندگی گزارتے تھے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم تو فضول خرچی کرا کرتے تھے، تو آج بھی توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، یہ سب خطائیں ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے۔ تو ہم خطا کرنا تو چھوڑ نہیں سکتے لیکن بہترین خطا کار بن سکتے ہیں کہ خطا کریں اور توبہ کر لیں۔ اگر ہم سے خطا ہو گئی ہے تو ہم توبہ کریں، کیونکہ بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرے اور توبہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اسلام کے اندر ہے، آپ نے مال کے اوپر بات کری کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی دی جا رہی ہے، مگر ہم سے جو ہماری گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، وہ تو ہم سے اتنا ٹیکس لیتی ہے جو ہماری زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اب جب ہم نے ٹیکس دے دیا کہ اس کے باوجود بھی ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، ہم اسے اسی کو زکوٰۃ میں گن لیں، اس مال کو جو ہم نے وہاں دے دیا؟ جی بھائی نے ایک سوال کرا، بھائی کا سوال ہے کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ تو ہم پہ فرض ہے اور ہم گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ٹیکس کو زکوٰۃ میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ تو نہیں بھائی، زکوٰۃ ایک الگ فریضہ ہے، زکوٰۃ کا الگ جگہ سے حکم آیا ہے، زکوٰۃ کس جگہ ادا ہوگی وہ ایک الگ چیز ہے، ایک ٹیکس الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ کو اور ٹیکس کو مرج نہیں کر سکتے، دو الگ الگ چیزیں، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ فرض ہے، وہ ہمیں دینا ہی ہے ہر حال میں۔ ٹیکس فرض نہیں ہے، ٹیکس آپ بچا سکتے ہو بچا لو، نہیں بچا سکتے نہیں بچاؤ، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے معاملہ ہے، لیکن زکوٰۃ تو آپ کو ہر حال میں دینا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر آپ کے اوپر پکڑ ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے کیونکہ وہ ایک عبادت ہے، تو آپ کو باقاعدہ نیت کرنا پڑے گی کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اسی جگہ دی جائے گی جو کیٹیگری، جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا کہ خطا کار اور خطا کر کے معافی مانگتا جائے، اور اگر اسی حالت میں خطا کر کے ہی موت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یا خطا کار وہ اچھا ہے جو معافی مانگ کے پھر نہ کرے؟ اس پہ آپ میں چاہوں گا آپ کچھ توجہ۔ جی بھائی نے ایک سوال کرا کہ اگر آدمی خطا کرے اور خطا کرتے ہی اس کی موت ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو یا پھر یہ کہ وہ خطا ہی نہ کرے۔ دیکھیے، جب انسان خطا کرتا ہے تو اس کو اگر اپنی خطا کا احساس ہو گیا، اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کری اور وہ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ دیکھیے، خطا تو آدمی جان بوجھ کے نہیں کرتا، جو مومن ہوگا وہ جان بوجھ کے خطا نہیں کرے گا، اس کا دماغ ایسا ہو جائے گا، اس کا دماغ ایسا معاف ہو جائے گا، شیطان ایسا حاوی ہو جائے گا کہ وہ خطا کر گزرے گا۔ خطا تو سب کرے گا، خطا تو سبھی کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے نا کہ کلو بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ ہم آج کی نیت کریں کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں جا کر، دنیا میں جا کر ہم تھوڑے سے ملوث ہو جائیں۔ تو اصلاً ارادہ، نیت تو یہی ہونا چاہیے ہماری کہ ہم خطا نہیں کریں، اور جب خطا کر لیں تو ایسی ہی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے موت تک یہ گناہ نہیں کروا، ہمیں موت دے دے اس حال میں کہ ہم یہ گناہ نہ کریں۔ ہماری نیت یہی ہونا چاہیے، لیکن
اگر پھر سے خطا ہو جائے تو پھر سے توبہ کریں، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے اس شخص سے جو کہ بار بار خطا کرے اور بار بار توبہ کرے. تو اس سے یہ نہیں ہوتا معاملہ، اس سے نتیجہ یہ نہیں نکلتا، یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں خطا ہی کرنا چاہیے، بار بار جان جان کے خطا کریں. اس سے مایوسی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اتنی ساری خطائیں کر لی، اللہ کیسے معاف کرے گا ہمیں. تو اللہ تو ہر حال میں معاف کرے گا. ہمیں اس سوال کا جواب بہنوں کی جانب سے کوئی سوال ہو تو وہی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے بیوی نے بولا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے دکھ کو جو لکھا ہے تو اس کی قلم ٹوٹ چکی ہے، تو پھر دعا بھی تو آواز نہیں آ رہی. ہماری زندگی میں جتنے بھی دکھ ہیں اس کی مجھے بیوی نے بتایا تھا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے اور وہ قلم ٹوٹ چکی ہے، تو پھر ہم جب دعا کریں گے تو پھر دعا کا تو میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی اس میں. جی جی سسٹر نے سوال کرائے کہ ہماری زندگی کے اندر جو تکلیفیں ہیں، جو ساری پریشانیاں ہیں، وہ پہلے سے لکھ چکی ہیں اور قلم ٹوٹ چکا، اس کے اندر چینجز نہیں ہو سکتے، تو پھر ہماری دعا کا کیا فائدہ. بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال مقدر سے ریلیٹڈ ہے تو تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اسے، کیونکہ صحابہ کے اندر بھی اس بات کا یہ کوشچن اٹھا تھا. صحابہ نے بھی یہی سوال کرا تھا، جب سب کچھ لکھا جا چکا اللہ کے رسول تو پھر ہماری عبادت اور ہمارے عمل کا کیا فائدہ، ہماری دعاؤں کا کیا فائدہ. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مقدر میں جو لکھا جا چکا وہ تو طے ہے. تو اسی لیے علماء نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے دعاؤں کو تقدیر بدل سکتی ہے. دعا ایسی چیز ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے. تو اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علماء نے کیٹیگری کری ہے. تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تقدیر کیا؟ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ نے طے کر دی. ایک ہوتی ہے مبرم، ایک ہوتی ہے معلق. مبرم جو ہوتی ہے بالکل طے رہتی ہے، طے شدہ رہتی ہے. ایک ایک چیز مطلب آپ کا بڑی بڑی چیزیں، آپ کی شادی، آپ کا مرنا، آپ کا رزق، آپ کا جینا، یہ تمام چیزیں مبرم میں آتی ہیں. معلق میں وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں وہ ہوتی ہیں معلق. تو وہ آپ کی دعاؤں سے بدل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ کوئی بھی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی، کوئی بھی پریشانی تم کو نہیں پہنچتی اس وقت تک تمہارے ہاتھ، جب تمہیں جو بھی پریشانی تمہیں اس دنیا میں آتی ہے، جو بھی مصیبت تمہیں اس دنیا میں پریشانی پہنچتی ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. جیسا تم کرتوت کرو گے ویسی پریشانی تمہارے اوپر آئے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنی تو ہم یوں ہی معاف کر دیتے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو تقدیر کا سلسلہ ہے، کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روک کے رکھا ہوا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں سے اوپر کچھ جا رہا تھا اور اوپر سے نیچے کچھ آ رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے سوال کرا کہ یہاں سے نیچے کیا جا رہا ہے اور اوپر کیا آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں سے جو اوپر جا رہا ہے وہ لوگوں کے اعمال ہیں، اور جو نیچے آ رہا ہے وہ اس کے بدلے میں نتائج ہیں. تو جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے نتائج نیچے آئیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا معاملہ ہے، اور ہمیں تو نہیں پتا کہ دوسرا ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے. دعاؤں سے مقدر بدل جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے تقدیر پتہ ہی نہیں. ابھی 2 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اختیار تو دیا ہوا ہے کہ ہم دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا. یہ اختیار تو ہمیں ملا ہی ہوا ہے نا کہ ہم اگر مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ کل ہمارا ساتھ اللہ تعالیٰ یہ آسانی کر دے، لیکن کل ہم نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھ کے لکھ دیا. کیونکہ اللہ کے سامنے جیسا آج ہے ویسا ہی کل، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر اللہ کے نزدیک سب برابر ہے. یہ ہمارے لیے ہے سب کچھ. تو ہمیں تھوڑی پتا فیوچر میں کیا ہے. تو اللہ کے سامنے فیوچر بھی ایسا ہی ہے جیسا پریزنٹ.
ہم آج کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں کہ آج یہ بیٹھا ہوا ہے, ہم یہ چیز لکھ سکتے ہیں آج کے بارے میں. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فیوچر کو دیکھ کے اس چیز کو لکھ دی, اور اس کے اندر تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی علم جو تھا, اللہ تعالیٰ نے کا جو علم تھا وہ علم میں کمی نہیں ہے, وہ تو مکمل علم ہے, اس لیے اس کے اندر بدلاؤ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز کو لکھے جو چیز ہو ہی نہیں زندگی میں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر قلم توڑ دیا, اب اس کا بدلاؤ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا, تو ہمیں کل کے لیے تیاری کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جنتی ہیں کہ دوزخی ہیں, یہ ہماری ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا. فرشتہ جب آ کے روح پھونکتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے, یہ لکھ دیا گیا. لیکن یہ ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں تو وہ عمل کرتے ہوئے چلنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. امید ہے کہ سوال کا جواب ہوگا. جی ایک سوال اور ہے. جی, جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں اس کی زکوٰۃ کے انہیں پہ دینا, ان کو دینا واجب ہے یا شوہر دے سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہی زکوٰۃ دیں, کیونکہ جو عورتیں نہیں کماتی ہیں وہ کس طرح دیں گی؟ جی بہن نے سوال کرا کہ جو عورتیں زیور پہنتی ہیں تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا, شوہر دے گا کہ بیوی دے گی؟ دیکھیے زیور کا معاملہ یہ ہے کہ زیور بیوی کی ملکیت ہے بھائی, تو اس کی زکوٰۃ بھی بیوی ہی دے گی. کیونکہ شوہر کیوں دے گا, شوہر کا مال الگ, بیوی اور بیوی کا مال الگ, دونوں کے مال الگ الگ ہیں. اگر شوہر نے اپنے اختیار میں لے کے رکھا ہوا ہے پوری ذمہ داری کو کہ زیور بیچو گی نہیں, زیور یہ نہیں کرو گی, میں جب چاہوں گا جب بیچوں گا, میں جب چاہوں گا جو کروں گا, اگر اپنے اختیار میں لے کے رکھا ہوا ہے اس زیور کو تو شوہر زکوٰۃ دے گا. وہ بھی کوآپریشن کے لیے اس کو دے دیا لیکن اختیار دیا ہوا ہے. لیکن جو بیوی پہنتی ہے زیور تو اس کی زکوٰۃ بیوی کو ہی دینا پڑے گی, کیونکہ وہ بیوی کی ملکیت ہے, اس سے شوہر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیوی چاہے تو اپنے اس مال سے شوہر کو بے دخل کر سکتی ہے کہ آپ کا اس مال سے کوئی دخل نہیں, یہ میرا مال ہے, آپ اس معاملے میں نہ بولیں, میں بیچ کے زکوٰۃ دوں گی یا میں جو چاہوں گی وہ کروں گی. یہ بیوی کا اختیار ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے, اور بیوی کو ہی زکوٰۃ دینا ہے, شوہر نہیں دے گا. اس سلسلے میں کیا وہ گنہگار ہوگی؟ جی بھائی نے سوال کرا کہ وہ کماتی نہیں ہے, وہ کماتی نہیں ہے تو سونا بیچ کے زکوٰۃ دے. کیونکہ ہمیں صحابیہ کی مثال ملتی ہے جنہوں نے اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دی, سونا توڑ کے سونے میں سے دے دی, جتنا ان کا زکوٰۃ ہو رہی تھی ویسی زکوٰۃ دی. تو اب جب کماتی نہیں ہے تو اس قابل اتنا سونا رکھی ہوئی کیوں ہے کہ زکوٰۃ دینا پڑ جائے؟ اس سے کم لیول کا تھوڑا رکھ سکتی ہے جس پہ اس کا سونا بھی مینٹین رہے اور زکوٰۃ بھی دینا پڑے, اگر اس لیول کی ہے تو. اور ہاں اگر شوہر اپنی احسان مندی سے اگر کر دے گا شوہر تو دے سکتا ہے. مطلب شوہر احسان کر دے گی, احسان کرے گا, احسان کا درجہ آئے گا شوہر کے میں کہ اپنے حق سے زیادہ کر دینا احسان ہوتا ہے. تو اگر شوہر ایسا کر دے, اپنے حق سے زیادہ دے دے کہ میں دے دوں گا تمہاری زکوٰۃ, تو وہ احسان کے درجے میں آئے گا, وہ کر کیا جا سکتا ہے. کتنے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ 7.5 تولہ سونا پہ زکوٰۃ. آواز نہیں آ رہی بھائی. یہی کہ یہ مسئلہ اگر بہنوں کے اوپر آ جاتا ہے تو جیسے بہنیں ہیں جو وہ بھی کماتی نہیں ہے اور ان کے پاس سونا ہے, تو وہ بہنیں نہیں کماتی تو جیسے کہ میری بہن ہے, اس کے پاس سونا ہے, اب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, یا تو باپ دے اس کی زکوٰۃ, یا پھر بھائی اگر رسپانسبلٹی لے رہے ہیں تو بھائی نے رسپانسبلٹی اگر لیے ہوئے ہیں, یا پھر اتنا ہی سونا رکھیں جتنا وہ. تو دیکھیے سونا اصل جس کا ہے زکوٰۃ تو وہی دے گا, چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو. آدمی بھی سونا پہننا منع ہے لیکن رکھنا منع نہیں ہے. آدمی سونا پہن نہیں سکتا لیکن رکھ تو سکتا ہے, اگر اس کے پاس اس کا خود کا سونا ہے تو اسے زکوٰۃ دینا پڑے گی. تو اسی طرح بہن کو بھی اگر اس کے پاس سونا رکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ تو اسی کو دینا پڑے گی. ہاں اگر کوئی اس کو کوآپریٹ کر رہا ہے اور اس کو دے رہا ہے پیسے احسان کے ساتھ تو وہ دے سکتا ہے, لیکن اصلاً حکم جو لاگو ہوگا وہ بہن پہ ہی ہوگا کیونکہ سونا اسی کا ہے.
السلام علیکم. جو سونا پہنا جاتا ہے اور جو رکھا جاتا ہے ان دونوں میں کیا زکوٰۃ میں فرق ہوگا؟ تو جی بھائی نے سوال کرا کہ جو سونا پہنا جاتا ہے جو رکھا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی. اس کے بیچ میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں دی جائے گی. جو سونا پہنا جاتا ہے پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی. لیکن یہ بات حدیث سے ٹکراتی ہے. ایک بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے 2 عورتیں آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو زیور پہنی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زیور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا یہ زیور جہنم کے آگ کا توغ بن جائے؟ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا توغ بن جائے، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ تو صحابیہ کہتی ہیں نہیں اللہ کے رسول ہم تو نہیں چاہتے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو صحابیہ کہتی ہیں ہاں اللہ کے رسول ہم اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو پھر کہا کہ پھر ٹھیک ہے تم پہنو اسے. تو اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ زیور پہنی ہوئی تھیں، پہنے ہوئے زیور کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ یہ جہنم کی توغ بن جائے، جہنم کی آگ کا توغ بن جائے. پہنے ہوئے زیور پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. جو زیور پہنا جائے گا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. امید ہے سوال کا جواب ہوگا. اچھا، جیسے سونا کسی کے پاس زیادہ ہے اور اس کے بچے ہیں اور بیوی ہے اور خود بھی ہیں، تو کیا وہ 7-7 تولہ سب میں ڈسٹریبیوٹ کر کے الگ کر سکتا ہے کہ زکوٰۃ اب نہیں دینا پڑے گی؟ میں نے ابھی قرآن کی ایک آیت بتائی تھی. صحابہ سوال کرتے تھے اللہ کے رسول کتنا انفاق کریں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کتنا انفاق کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے ان سے ضرورت سے زیادہ جتنا ہے سب خرچ کر دو. تو اصلاً حکم تو معاملہ یہ آتا ہے کہ کچھ بچاؤ ہی مت، سب خرچ کر دو. زکوٰۃ تو فرضیہ ہے، فرض چیز ہے. وہ تو مطلب بہت بات کا حصہ ہے، یہ تو کرنا ہی ہے ڈنڈے کی ڈھوک پر کہ اب تم بہت ہو گئی بالکل خرچ نہیں کر رہا ہے تو سال میں ایک بار تو دو دینا ہی پڑے گا. تو خیر ہاں یہ تو صحیح ہے کہ اگر آپ نے اس کو مالک بنا دیا، آپ کے بھائی بیٹا ہے، آپ نے کہا یہ سونا تمہارا، اس کا اختیار تمہیں ہے، تو صرف بشرط ہے نیت، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ میں زکوٰۃ بچا لوں تو وہ تو کیسے ہو سکتی ہے اچھی؟ اللہ کی راہ میں تو پورا کے پورا خرچ کرنے کا حکم ہے، اور آپ ایک فرض سال کے اندر 2.5% اس میں بچانے کی اگر ترکیب ہے تو اللہ زیادہ جانتا ہے. بہت صلہ ما فی الصدور، قیامت کے دن جو کچھ دلوں کے اندر ہوگا نکال لیا جائے گا. بالکل اس صلہ ما فی الصدور، سینوں کے اندر سے نچوڑ لیا جائے گا بالکل. تو وہ تو سامنے آ ہی جائے گا، کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں اگر یہ نیت ہے کہ نہیں یار سب کا سب ڈسٹریبیوٹ ہو جائے اور مطلب میں بھی ذمہ داری سے سلوک دوش ہو جاؤں کب تک میں اس میں لگا رہوں، تو اس طرح اگر آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اس طرح آپ نے بانٹ دیا کہ یہ بڑے لڑکے کا تمہارا، یہ تمہاری لڑکی کا، یہ تمہارے بچے کا، یہ بیوی کا، سب کا الگ الگ ہے اور سب کے حصے میں 7-7 تولہ ہے، تو کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. امید ہے سوال کا جواب ہوگا. بھائی السلام علیکم، ایک سوال تھا جی. کیا زکوٰۃ جو ہے جیسے ڈائمنڈ کے جو زیورات ہوتے ہیں اور پلیٹینم کے جو زیورات ہوتے ہیں اور جو بہت سے لوگ پلاٹس وغیرہ بھی رکھتے ہیں، آپ بتا رہے تھے اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، تو تھوڑا اس بارے میں بتائیے تھوڑا سا. جی پراپرٹی وغیرہ. جی پراپرٹی پہ زکوٰۃ ہے اگر وہ آپ نے بیچنے کی نیت سے لی ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بزنس کریں گے آپ اس سے، تو تجارتی مال کہلائے گا وہ آپ کا، تو اس پہ زکوٰۃ ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر آپ نے رہنے کے لیے گھر لیا ہے، آپ نے خود کے استعمال کے لیے لیا ہے، تو اس پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ. اور جو آپ پتھر وتھر پہ کہہ رہا نہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ڈائمنڈ پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اپنا ٹاپک ہے رحمان کے بندے، زکوٰۃ. میرے طرف سے پوچھیے گا جو قرآن کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو نصوحا کیا ہے؟ جی بھائی نے سوال کرا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایسی اے ایمان والوں
ये इन भाई का सवाल है कि ये क्या है, तौबतन नसूहा क्या है। भाई ने ये इसका मतलब होता है, ये लोगों जो ईमान लाए हो तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलटो, ऐसे जैसे बहुत ज्यादा पलटने का हक है। तौबतन नसूहा मीन्स आएगा, उसका सही तर्जुमा नहीं कर पा रहा मैं, वो नसूहा का तर्जुमा वो आप कुरान से ही देख के सही हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो गहराई है उसके अंदर थोड़ी सी हदीसें उलमा ने लिखी हैं, वो इंशाल्लाह आपको और कोई सवाल हो तो बताइए टॉपिक से रिलेटेड। और बहनों की जानिब से कोई सवाल हो तो कर सकती है नेक्स्ट। ये आप लिख लीजिए। जी कोई सवाल नहीं। इधर दे दें। एक सवाल जी एक सवाल ले लेंगे अपन बस जी। वालेकुम अस्सलाम। जैसे अपना टॉपिक है रहमान के बंदे, तो एक चीज़ ध्यान में आई मेरे, मैं उस बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है अक्सर लोग रख लेते हैं, लेकिन उसके आगे जब आमतौर पे बोलने में अब्दुल या अब्दुल नहीं लगा पाते, तो वो मामला क्या होता है? मतलब रखने वाला भी गुनहगार होता है या बोलने वाला भी गुनहगार होता है? जैसे बहुत से लोग नाम रख देते हैं रहीम, अब वो रहीम ही रहीम कहते रहते हैं, मतलब तो थोड़ा सा उसके बारे में वजाहत करिए। जी भाई ने सवाल करा कि हम जो अल्लाह के नाम रखते हैं, जो अल्लाह के सिफाती नाम है, इसके नाम रखते हैं, तो वो नाम रखना कोई उसके आगे अब्दुल नहीं लगाता, तो वो नाम रखना कैसा है? क्या रखने वाला भी गुनहगार होता है या बोलने वाला गुनहगार होता है? तो भाई रखने वाला गुनहगार नहीं होता, क्योंकि हदीस के अंदर आता है वो नाम रखो जिसके अंदर अब्दियत शामिल हो, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अब्दियत हो। और अल्लाह के रसूल ने कहा अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, इन नामों की अल्लाह के रसूल ने तारीफ करी है। तो रखने का हुक्म तो हमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने दिया, हमें तालीम से मिलता है कि हमें रखना तो वही नाम है जिसके अंदर अब्दियत शामिल हो, जिसके अंदर लगे कि हाँ ये उसका अब्द का बंदा, ये बंदा है किसी का, ये किसी का गुलाम है। तो रखने वाला गुनहगार नहीं होगा, हाँ बोलने वाला जरूर गुनहगार होगा अगर उसे इल्म है उसके बावजूद बोल रहा है तो। और अगर उसे इल्म ही नहीं है, वो जाहिल है, उसे खबर ही नहीं बिल्कुल भी, तो आप उसे करेक्ट कर दें एक बार, तो उसके बाद से अगर वो बोलेगा तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि उसे उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। ये अब अपनी भी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि हमारा भी तो माशरे में कोई काम है करने के लिए। अगर कोई शख्स डायरेक्ट रहीम बोल रहा है, रहीम इधर आओ, तो हमें उसे करेक्ट करना है कि नहीं भाई अब्दुल रहीम कहते हैं, उसे समझा देना है कि ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम ऐसे नहीं लेते क्योंकि ये अल्लाह का बंदा है। तो हमें उसे करेक्ट करना है। अगर हम उसे करेक्ट कर देंगे तो आगे से अगर वो करेगा तो वो गुनाहगार होगा। और अगर जहालत के अंदर उसने कोई काम करा, उसे पता ही नहीं, खबर ही नहीं, तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मन अमिला सूअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व असलह फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जिसने कोई अमल करा किसी जहालत के अंदर, जिसने कोई बुरा काम करा जहालत में, नाइल्मी में, सुम्मा ताबा, फिर उसने तौबा करी और इस्लाह कर ली अपने उसकी, फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है। उम्मीद है कि सवाल का जवाब होगा। जो अल्लाह की सिफाती नाम है सिर्फ उनके आगे नंदे नाम उनके साथ, अब्दुल हादी, अब्दुल कय्यूम, अब्दुल्ला, अब्दुल, हाँ तो अब्दुल अब्दुल करना पड़ेगा करेक्ट। हाँ खुद को भी नहीं पता था तो खुद भी करेक्ट करेगा, नाम रख लिया, रहीम रख लिया, तो अब करेक्ट करे उसे, हाँ पूरा करेक्ट करवाए वो उसे, और लोगों को बार बार बताए ताकि लोग इससे आशना हो। उम्मीद है कि सवाल का जवाब होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।